بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام شرعی مسائل لے کر، اور جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آج کا موضوع ہے خمس، اور اس سے پہلے بھی ہم اسی پہ پروگرام کر چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس موضوع کا آخری پروگرام ہوگا۔ ٹیلی فون لائن بھی جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، آپ فون کر کے کوشش کریں کہ خمس کے موضوع پہ سوال کیا جائے تاکہ ہم اپنے موضوع کے مطابق بات کو آگے بڑھا سکیں۔ تو میں التماس کرتا ہوں جناب قبلہ بخاری صاحب سے کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ خمس کے موضوع پر بات ہو رہی ہے اور خمس کے جو مصرف ہیں اس کے بارے میں، اور ہم عرض کر چکے کہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، سہم سادات، سہم امام۔ اور مثال بھی ہم دوبارہ دے دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے جس نے کبھی پہلے خمس نہیں دیا تو اس کو چاہیے کہ کوئی ایک تاریخ مقرر کر لے، اگرچہ اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو کشاورزی کرتا ہے، کاشتکار ہے، اس کے لیے کون سی ڈیٹ ہوتی ہے، یعنی اولین محصولی اس کے برداشت میں، جب پہلی فصل وہ کاٹتا ہے اس وقت، اور جو کارمند ہے، جو مزدور کام کرتا ہے، وہ جو پہلی تنخواہ لیتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اور جو مغازی دار ہے، جس نے دکان بنائی ہوئی ہے، تو وہ جو پہلا معاملہ کرتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کو وہ کر لے گا حساب اس طرح سے، مثلا یہ ہے کہ پہلی تنخواہ جو ہے اس نے 1 اپریل کو وصول کر لی ہے 2014 کو، اب 2015 آیا تو 1 اپریل اس کا مالی سال کی تاریخ ہے۔ اس دن اس نے حساب کرنا ہے کہ میرے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں اور میرے گھر میں کتنا کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ان کو حساب کر لے۔ مثلا بینک میں جو ہے وہ 900 پاؤنڈ 1 اپریل 2015 کو اس نے دیکھا کہ پڑا ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے، یعنی جس نے حساب کرنا ہے 1 اپریل کو مثلا، تو اگر کوئی قرضہ اسی دن دینا ہے دے لے، اگر اس نے کوئی بل پانی بجلی کوئی اسی دن دینا ہے یا ایک دن آگے پیچھے دینا ہے اس کا، وہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قرضہ وغیرہ چکا کے جو بل دینے دے لے، اور پھر بھی دیکھ رہا ہے کہ ابھی مثلا میرے بینک میں 900 پاؤنڈ پڑا ہوا ہے مثلا، اور اب گھر میں جو برچی خانے میں سامان پڑا ہے، چاول ہیں، گھی ہے، مثلا گندم، آٹا ہے، 100 پاؤنڈ کا وہ پڑا ہے، تو یہ ہو گیا 1000 پاؤنڈ۔ تو 1000 پاؤنڈ جو ہے یعنی اس ڈیٹ تک 1 اپریل 2015 تک مالی سال ختم ہو گیا اس کا، تو اب اس کو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو پچھلے سال کے باقی جو بچا ہے، یعنی یہ ہے 1000 پاؤنڈ ہے جو بچ گیا میرا پچھلے سال کے خرچے سے، تو اب اس میں سے 200 پاؤنڈ جو ہے 20% ہوتا ہے یہ، تو نکالنا ہے 200 پاؤنڈ خمس ہے، اور اس میں سے 100 پاؤنڈ سہم سادات ہو جائے گا، 100 پاؤنڈ سہم امام ہو جائے گا۔ سہم سادات غریب سادات کو دیا جائے گا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح سہم امام جو ہے وہ مجتہد کو یا ان کی اجازت سے جہاں وہ کہتے ہیں خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ ہے خمس، اور یہ مالی عبادت ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اسی طرح خمس واجب ہے۔ اور سورہ انفال کی جو آیت نمبر 41 ہے جو خمس کا حکم بیان کر رہی ہے، اور یہ ہم نے آپ کو بتا دیا مصرف۔ ابھی اسی مصرف کے اعتبار سے کچھ مزید مسائل ہیں، وہ یہ کہ یہ جائز نہیں کہ کسی چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زیادہ لگا کر اسے بطور خمس دیا جائے، اور یعنی جو قیمت بنتی ہے کسی چیز کی وہی ایسے خود سے یہ قیمت بنا کے یا کم کر کے قیمت، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جس شخص کو خمس کے مستحق شخص سے کچھ لینا ہے، یعنی میں نے کسی سے قرضہ لینا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کی حالت جو ہے وہ سید ہے، مثلا اس کی حالت ایسی نہیں ہے قرض واپس کرے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا قرض خمس کی رقم سے منہا کر لے، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ یا تو حاکم شرع سے اجازت لے یا خمس
उस मुस्तहिक को दे दे और बाद में मुस्तहिक शख्स उसे वो माल कर्जे की अदायगी के तौर पर लौटा दे। और ये भी कर सकता है खुम्स के मुस्तहिक शख्स की इजाज़त से उसका वकील बनकर खुद उसकी तरफ से खुम्स ले ले और उसे अपना कर्जा चुका ले। यानी ये कहा गया है, इसमें एहतियात की गई है। एक दफ़ा तो ये है कि मैंने किसी से लेना है 500 पाउंड मसलन, मेरा खुम्स बनता है मसलन सहम सादात का 500 पाउंड और वो दे नहीं सकता, और मैं कहता हूँ उससे अच्छा जी कोई बात नहीं, होगी बात। एक तो ये है कि मैंने माफ़ किया या मैंने खुम्स में हिसाब कर लिया, तो वो कहते हैं कि नहीं, बेहतर ये है कि आप उसको दें, ठीक है, फिर वो वापस कर फिर वो आपको वापस कर दे। जी मैं खुम्स का हकदार था, मैंने ले लिया, ये ले लिया, मैंने आपका कर्जा भी 500 पाउंड देना था, दे दिया, ये तरीका बेहतर है। या ये कहते हैं कि आपके पास नहीं है बंदा, वो कहीं दूर है, वैसे भी भेजें फिर वो आए, तो उसी से कह दें भी आप मुझे वकील मुकर्रर कर दें कि मैं आपकी तरफ से खुम्स वसूल कर लेता हूँ, खुद ही दे रहा है तो मैं आपका वकील बन के ये खुम्स मैं वसूल कर रहा हूँ आपको देने के लिए, ठीक है। तो अब वो कहता है जी आप जो वसूल किया है इसको कर्जे में हिसाब कर लें। असल में तो ये अल्फाजों की यानी हेर फेर है मतलब, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं मुजतहिद बहरहाल एहतियात करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि असल में अल्फाज ही हैं और इसमें नीयतें ही हैं, ये इस नीयत से दिया, इस नीयत से लिया, ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये मसला खुम्स का। मालिक खुम्स के मुस्तहक शख्स से ये शर्त नहीं कर सकता खुम्स लेने के बाद उसे वापस लौटा दे। मालिक ये शर्त नहीं कर सकता कि आप खुम्स ले लें और फिर मुझे वापस लौटा दें, मतलब एक दफ़ा आप खुम्स ले लें खुम्स के नाम पर फिर मुझे ही वापस कर देना, तो ये तो नहीं ना, ये फ्रॉड ही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आपको भी और मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं यार भाई मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम सुना माशाल्लाह इल्म में इजाफा हो रहा है जी। तो अभी किबला ने बड़ी अच्छी बात फरमाई थी कि उन्होंने कहा था कि देखें कि आयतुल्लाह ख़मीनी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी जी, और तरीक़ेकार भी उनका बिल्कुल बिल्कुल इसी को मैं थोड़ी सी और वजाहत कर दूं कि अगर आप सारा का सारा खुम्स ज़कात जो है मरकज के हवाले कर दें जी, मरकज को, यानी कि ईरान को मरकज बना लेते हैं, चलो जी, उसको उनके हुकूमत को दे दें और वो हुकूमत का काम है कि उसकी इन्वेस्टमेंट, वो हुकूमत को पता है कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेस्ट करना है जी, वहां से जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई होगी उसके वहां से अगर आपको घर घर जहां जहां पे भी पहुंचता है हुकूमत की जो रकम पहुंच रही है उसमें दो फायदे होंगे। एक तो हुकूमत अपना उसको किसी भी प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है, वहां से पैसा आ रहा है और वही पैसा वहां से जो जनरेट हो रहा है वही जनरेट होता पैसा चला जा रहा है। हो सकता है कि आज मैं हुकूमत दे रहा हूं, कल को मेरी हैसियत नहीं है, मैं डरता हूं, लेकिन उसमें ये होगा कि जो हुकूमत दे दिया होगा हुकूमत को, एटलीस्ट अगर उसको नेक्स्ट ईयर कोई भी देता, लेकिन वो प्रीवियस दिया हुआ है, एटलीस्ट उससे पैसे तो जनरेट हो रहे हैं ना, पैसे अपना आ रहे हैं, तो वो उन तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपके पास क्या है, मुसलमानों के पास कोई हाल नहीं है, सिंपल दैट के मरकज बना लें और मरकज के हवाले ये दे दें सारा का सारा पैसा, उसको वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करे, तो इंशाल्लाह ताला सारी की सारी प्रॉब्लम जो ना हल हो जाएगी। अदरवाइज नहीं तो ये 1400 साल क्या, नेक्स्ट 1400 साल में भी यही, आज भी यही रोला रहेगा, चांद का, खुमस का, ज़कात का, ये रोले चलते ही रहेंगे, ये नहीं हो सकते। चांद भी हुकूमत को दे दें, ये हुकूमत भी हुकूमत को दे दें, ये ज़कात भी हुकूमत को दे दें। हुकूमत जब चांद निकाले, मान ले, आपको पता होगा कि मैं आपको याद दहानी करा दूं कि आयतुल्लाह ख़मीनी साहब जब इराक में थे ना, जिला वतनी कर रहे थे, तो वहां पे खुतबा देते थे, तो वो जब ईद का दिन आता था ना, तो वो मस्जिद चले जाते थे, मस्जिद ही जाते थे, तो वो पूछते थे लोग क्यों, वो कहते कि आज यार मैं अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा ना तो चांद का रोला होगा, मुझसे नहीं पता कि ये 2 चांद कर रही हैं, 3 करते हैं, तो बेहतर है मैं अपने घर में चला। वो कभी नहीं जाते थे ये ईद वाले दिन, जिस दिन चांद नजर आना होता था। तो बेहतर यही है कि आदिल ख़मीनी साहब की बड़ी अच्छी बात है, आपकी मौलाना साहब की इस बात को मैं एग्री करता हूँ
कि ये मरकज में जब तक नहीं जाएगा ये मसले हल नहीं होंगे। जी। नहीं तो यही आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी 50 साल उम्र हो गई है, देखेंगे कि 60 साल के 70 साल के भी हो जाएंगे इंशाल्लाह जिंदगी रहे, तो फिर यही हुकूमत का टॉपिक होगा और यही प्रॉब्लम होगी, लोग नहीं देंगे, ये मसला चलता रहेगा। तो मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है और उसको मेरे ख्याल से हाईलाइट करना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अदरवाइज इस मसले का हल और कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। क्योंकि अब वैसे तो ये है कि अब काफ़ी लोग मुतवज्जे हैं पहले की निस्बत इस मौजूद जो भाई ने की ये बात, मोहम्मद अली भाई ने, ऐसा है कि चूँकि ये जो खुम्स और ज़कात उसी को दिया जा सकता है कि जो आपके मुल्क की जो हुकूमत है वो ऐसी हुकूमत है कि जिसको ईमानदार और आदिल हुकूमत है कि जो जहाँ से पैसा लेती है तो फिर लोगों पर खर्च भी करती है। वैसे तो आप देखिए ये जो तेल निकलता है या इसी तरह मादनियाँ, ये इन पर भी खुम्स है। तो अभी जो मुल्क जो तेल निकाल रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो तेल के पैसे जो हैं अपनी याशियों पर खर्च कर रहे हैं, अपने महलों पर खर्च कर रहे हैं, और या ये है कि असले का ढेर ले लेके रखते जा रहे हैं। और फिर इस तरह से जिस तरह यमन पर अब वो बेचारा सऊदी अरब का हमसाया मुल्क है, 2.5 करोड़ की करीब उसकी आबादी है, गरीब लोग हैं, और यानी उनके पास तो टोटल कहते हैं 70 टैंक हैं और चंद हथियारे हैं। तो वो गरीब मुल्कों में जो गरीब तरीन मुल्क हैं उनमें कोई 8वें 7वें नंबर पे उसका नंबर आता है। तो अब वो हमसाया मुल्क है, तो 20 सालों से सऊदी अरब ने उनको पीस के रखा हुआ है। और वो यानी जिस तरह होता है ना गांव का चौधरी, तो वो चाहता है कि जितने इलाके के हैं लोग, एक तो वो ना पढ़ लिख जाएं ना कोई बड़े ओहदे पे जाएं, वो हमारी जो ज़राअत करें, हमारी ज़मीनों पे हल चलाएं, और वडेरे जो हैं या सरदार जो हैं, जिस तरह की उनकी होती है ना तबीयत और वो सोच, उसी तरह की इसकी है। तो ये पहले तो ये है कि उनका सूबा नजरान और दूसरे कई सूबे 2-3 हैं जो कि इन्होंने ले लिए हुए हैं, और उनसे वादा किया था कि भी हम आपको इतना देंगे और इतने हमारे यहाँ काम करेंगे। और जब 1991 में इन्होंने कुवैत पर जब सद्दाम ने हमला किया और इत्तेहादी फौजों ने वहाँ पर किया हमला, और यमन ने साथ नहीं दिया सऊदी अरब का, तो उस वक्त 8 लाख यमनी काम कर रहे थे इधर सऊदी अरब में, जो कि इन्होंने सब के सब निकाल दिए। तो अब अगर वो उनको बेचारों को होश आई है, उठे हैं वो, और फिर ये है कि ये तो दूसरे मुल्क का मसला है ना जी, ये तो नहीं है कि मेरे हमसाये में कोई वो आपस में लड़ रहे हैं या कोई कह रहे हैं, तो क्या हमसाये का हक बनता है कि बंदूक उठा गोली मार दे उनको कि जी तुम क्यों लड़ रहे हो? बेहतर सुलह कराए, बीच में आए उनकी, तो लिहाजा। और ये भी मैं सुन रहा था वो जो सऊदी वजीर पाकिस्तान में आए हुए हैं और वो राय हमवार कर रहे हैं, वो कह रहा था 1% हौसी हैं तो और बाकी 99%, यानी कितना झूठ है ये। पहली बात तो ये है कि उस मुल्क में 45 से 50% ज़ैदी हैं। ये हौसी तो एक कबीला है जो ज़ैदियों के साथ मिला हुआ सब उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक। और ये को पिछले 20 साल से ये सिलसिला जारी है। और फिर इन्होंने तो शुमाली यमन में इन्होंने को 1000 साल हुकूमत की है, ठीक है। ये तो 1990 में शुमाली यमन और जनूबी यमन 2 मिल गए, तो उस वक्त से लेकर ये सऊदी अरब जो है ये अपनी साजिशें कर रहा है और उनको दबा के रखा हुआ है। अब अगर वो अपने तौर पर उठे हैं और उन्होंने अगर कहते जी 1% है, अगर 1% है तो किस तरह उन्होंने जो दारुल खिलाफा है सना उस पर कब्जा कर लिया, कई शहरों पर कब्जा किया, वो हुकूमत जो है मुस्तफ़ी होगी, सदर छोड़ के चला गया और वो इस्तीफ़ा दे गए, नई 6 नफरी कमेटी बनी इनकलाबी हुकूमत जो इंतखाब कराना चाहती हैं। तो वो जो सदर था इस्तीफ़ा दे गया, वो कितने महीनों बाद जाके भाग के सऊदी अरब आ गया और वहाँ पर आके कह रहा है कि जी मेरी हुकूमत जो है वो कानूनी थी, और इन्होंने इत्तेहाद बना के और मजलूमों को मारे हैं। अब ये देखो 2000 से ज़्यादा इंसानों का कत्ल कर चुके हैं, और ये दुनिया देखे कि वो आके ये सऊदी जो हैं वजीर वगैरह वो आके ये कह रहे हैं कि जी हमें देखना चाहिए जालिम कौन है मजलूम कौन है। वो जालिम तुम लोग हो जो कि बमबारी कर रहे हो, 2000 आदमी मार दिया तुम लोगों ने, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि भी यहाँ पर जो हुकूमत बने हमारी पिट्ठू हुकूमत होनी चाहिए तो हमारी मती रहे और
ہر روز تم لوگ بمباری کر رہے ہو اور پاکستان سے مدد مانگتے ہو اس کام اور کے اس لیے. میں کہہ رہے ہو کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو، اور یعنی حالانکہ رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. جی اور جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے بھائی کی مظلوم ہو تو مظلوم مدد تو کرنی ٹھیک چاہیے، ہے، ہاں. تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو آگ سے جہنم سے بچاؤ، اس کے ظلم کو روکنے میں اٹھ کھڑے ہو کے اس کا ظلم روک دو تاکہ وہ بچ جائے. تو لہذا بجائے اس کے کہ اس ظلم کو روکا جائے کہ ہر روز یعنی سینکڑوں عورتیں بچے اور مار رہے ہیں، اور یہ 2000 سے زیادہ یعنی پچھلے سال اسرائیل نے کوئی 2800 فلسطینی مار دیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں سینکڑوں بچے بھی تھے، اور ان کے کانوں پر جوں نہیں رنگی، نہ ان کو عربی کی فوج بنانی یاد آئی، نہ ان کو متحدہ کارروائی کرنے کی ضرورت آئی. اور آپ دیکھیں خود مسلمانوں پر یہ 2000 تو مار دیا نا انہوں نے، جی اور ابھی یعنی حملے جاری ہیں، تو کس طرح سے ان پر ظلم ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو تیل بیچنے والے ملک ہیں، بجائے اس کے کہ یہ تیل جو اللہ نے ایک نعمت دی تھی ان کو، اور سارا پیسہ بھی ان کا انہیں کے بینکوں میں ہے، اور جب چاہیں وہ منجمد کر دیں. آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں تاجر نقوی لندن سے بول رہا ہوں. جی نقوی بھائی. کی خدمت میں بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں نے پوچھنا ہے، ویسے تو خمس کا چل رہا ہے ٹاپک، لیکن میرا سوال یہ کہ اگر ٹریول کر رہے ہیں ہم اور گاڑی کو مثال کے طور پر ہارڈ شولڈر پہ روک کے یا کسی سروس پہ روک کے اگر گاڑی کی سیٹیں جو ہے نا فلیٹ کر کے اور بیٹھ کے 2 رکعت قصر نماز پڑھ لی جائے تو کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو وہاں پر ہوتا ہے سروسز میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کیس میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر پارکنگ میں کھڑی کر کے اور فلیٹ کر کے گاڑی کو اور بیٹھ کے 2 رکعت قصر پڑھ لی جائے تو ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیں. جی ٹھیک ہے. جی کال لے لیں اور السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آداب عرض کرتا ہوں. بہاری صاحب ایک جناب سیدہ کے حوالے سے پروگرام کر رہے تھے. جی تو بہاری صاحب آپ یہ خمس کھا کر آپ کے اچھا، تو قبلہ وہ سوال یہ تھا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی بیٹھ کے. جی ایسا ہے کہ جب تک انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، جی یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے اور مجبوری نہیں ہے اس طرح کی، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک. لیکن مثلا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاز جب لینڈ کرے گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، ٹھیک. تو اس وقت بیٹھے بیٹھے جہاز میں نماز پڑھ لیں. اور یہ جو صورت آپ نے کہی ہے کہ گاڑی کو پارک کر کے ایک طرف، تو ظاہر ہے جب گاڑی پارک کر کے ایک طرف کریں گے تو پھر آپ کا وظیفہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے کا ہے، اور جہاز میں نماز پڑھ لیں گے تو احتیاطاً گھر میں بھی آ کے نماز پڑھیں. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جناب یہ آپ یہ ٹی وی پر حرام زدگیاں کرنے کے لیے جی جہاز میں مجھے یاد ہے کہ پیچھے جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ بھی کافی دفعہ مجھے موقع ملا ہے کہ نماز وہ اس طرح سے ہو سکتی بخاری صاحب کے جہاز جو ہے نا جی. وہ جب ایسی حالت میں چل رہا ہے نا، چونکہ جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں پر استقرار ہونا چاہیے، جی. ایسے ایسے ہلتی جگہ نہ ہو. ہاں. اگر وہ جب وہ کھانا دے رہے ہوتے ہیں بالکل آرام سے چل رہا ہوتا ہے، اس حالت میں آپ جی. کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ پوچھ بھی لیتے ہیں اس وقت کہ جی اگر وہ قبلے کی جانب کا پتہ چل جائے ٹھیک. ان سے پوچھ کے ٹھیک. تو جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں جی ملک بدر منیر بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی بدر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں خمس کے بارے میں قبلہ بخاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. بخاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو خمس ہے یہ کن حضرات کے لیے یہ مقرر کیا گیا؟ جی ٹھیک ہے. کون لے سکتے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے. جی کون حقدار ہے؟ حقدار. کون حقدار؟ ٹھیک ہے جی بتا دیتے ہیں. جی وہ سورہ انفال ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 41 ہے،
اور اس میں لکھا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ رسول پاک کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور ذی القربہ جو رسول پاک کے اہل بیت ہیں ذی القربہ ان کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور جو مسافر ہے، سفر میں درماندہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جو یتیم اور مسکین ہے اور ابن سبیل ہے یہ کس کے ہوں گے؟ یہ اسی ذی القربہ پر یہ عطف ہے، یہ کہ یعنی اسی سادات کے یہ غریب اور مسکین اور یتیم، چونکہ باقی لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے وہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور چونکہ سادات پر زکوٰۃ حرام ہے اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خمس کا نظام رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں اپنا عرفان شاہ لندن سے، کیسے ہیں آپ؟ جی عرفان بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ اپنا میں آن ایئر ہوں؟ جی جی آؤ نے آپ۔ اچھا سوری، آپ دونوں کو بہت بہت سلام جناب۔ علیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ خمس ہم شیعہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتا جی 72 فرقوں میں سے، جی تو ان کو نہ دینے کا کیا گناہ ہوگا یا کیا سزا ہوگی؟ جی ٹھیک ہے جی یہ ذرا تفصیل سے جی ٹھیک۔ بتائیں۔ جی یہ ہمارے بھائی عرفان نے جو سوال کیا ہے ایسا ہے کہ خمس کے قائل برادران اہل سنت بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور چونکہ قرآن مجید کا حکم ہے یہ، اور لفظ خمسہ بھی آیا ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو اس میں لکھا ہے کہ جو تم کوئی بھی غنیمت پاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ جان لو کہ جو کسی چیز میں تم غنیمت پاؤ، تو لفظ غنیمت پر اس کی تفسیر میں مسئلہ ہے، چونکہ یہ آیت جو آئی ہے تو یہ جب وہ جنگ بدر کی لڑائی ہوئی ہے اس وقت کے پر آئی ہے، تو کہا گیا ہے کہ بھئی وہ صرف مال جنگ کی غنیمت پر ہے، تو برادران اہل سنت کہتے ہیں جی صرف جو جنگ سے مال غنیمت اس پر ہے، لیکن اس کی جو تفسیر ہمارے ائمہ طہار نے کی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کہا گیا غانمہ نفع کی بنیاد پر کسی شے میں بھی آپ کو نفع پرافٹ ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ فرق ہے۔ تو اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں جو مال غنیمت بھی ملتا تھا جنگوں سے، وہ ایک سال تو حضرت علی سے کہا گیا کہ جی سادات اور بنی ہاشم ان سے کہہ دیں ہمارے اخراجات ہیں اور فوج کے لیے مجاہدوں کے لیے چاہیے، اس سال نہیں دیا گیا، تو اس کے بعد پھر بالکل ہی منع کر دیا گیا، اور اسی طرح پھر وہ باقی جو چیزیں یہ غنیمت اور درے اور جہاں جہاں سے بھی یہ چیزیں ملتی ہیں اس کا جو رسول پاک نے خمس کا نظام قائم کیا تھا، اور پھر یہ ہے کہ مسائل بعد میں بہرحال سیاسی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، وہ باغ فتح کا مسئلہ دوسرا، تو یہ جو خمس ہے اس لیے پھر برادران اہل سنت جو ہیں انہوں نے اس کو بہت محدود کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں عنایت اللہ ہائی وے کم سے عرض کر رہا ہوں۔ جی عنایت بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ حضور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خمس کے علاوہ بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں یا صرف خمس کے بارے میں؟ نہیں کر سکتے آپ، کوئی بات نہیں۔ میں قبلہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار امام زمانہ کی گواہی آ کر دیں گے، جی ہم نے علماء سے سنا ہے، جی اور اس کے علاوہ کچھ انبیاء کرام ہیں جو زندہ ہیں، جیسے کہ حضرت الیاس علیہ السلام، جی حضرت خضر علیہ السلام، جی اور حضرت غالباً داؤد علیہ السلام، یا اس طرح کچھ سنا ہے، جی تو وہ ان کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ وہ جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ پانی کے بارے ان کا کوئی کنٹرول ہے یا اس طرح کی کوئی ڈیوٹیز ہیں، تو اس کے بارے وضاحت فرمائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا میں نے ایک فیس بک پہ پڑھا ہے، میں نے پہلے سنا نہیں، شاید وہ ہو کہ حضرت عمران علیہ السلام، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا کسی نبی کا نام حضرت عمران علیہ السلام بھی ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ شکریہ۔ جی دو سوال ہیں ان کے۔ جی پہلا سوال تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ ان کی گواہی دیں گے،
تو کیا دوسرے نبی جو ہیں اور وہ بھی اسی طرح؟ ایسا ہے کہ جو روایات میں موجود ہے وہ تو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور کہا گیا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چونکہ وقت کا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا جب، تو وہ کہیں گے آپ آگے آئیں، وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں، آپ امام ہیں. تو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یہ تو روایات میں ملتا ہے. جی اچھا، رہ گی بات دوسرے جو نبی جن کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت خضر علیہ السلام کے لیے تو اختلاف ہے کہ آیا وہ ولی خدا ہیں یا نبی خدا ہیں. تو ان کے متعلق کیا ہے وہ زندہ ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے چوتھے آسمان پہ ہیں. تو جو اصحاب کاف ہیں ان کے لیے متعلق بھی ہے کہ جو وہ ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. ایک مسئلہ ہے مسئلہ رجعت، یعنی واپس پلٹانا، واپس پلٹنا. تو یہ بھی شیعہ مسلمانوں کے درمیان یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ کے اذن اور حکم سے کچھ لوگوں کو امام مہدی جو ہیں وہ قبروں سے اٹھائیں گے. یعنی وہ لوگ جو بہت خواہش کرتے رہے کہ امام زمانہ امام مہدی کا دور دیکھیں، مومنین، وہ چلے گئے دنیا سے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا، یعنی کچھ لوگوں کو. اور اسی طرح جو بہت ظالم گزر گئے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیے ہیں، ان میں سے بھی بعض کو اٹھایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خلافت کا نظام قائم کرنا تھا اور وہ اس کا خلیفہ حقیقی، اس کی پوری دنیا پر حکومت ہے، تاکہ ان کو ایک نظارہ کروایا جائے اور کچھ ان کو عبرت کا نشان بھی بنایا جائے. تو یہ رجعت جو ہے وہ ہے. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر جائے پھر دوبارہ وہ آئیں. تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ظالم مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اٹھاتے تھے. حضرت حزقیل نے 35,000 آدمی کا ایک بستی تھی جو تون کی بیماری سے مر چکی تھی، تو ان کے سامنے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو 70 آدمیوں کو لے کے گئے تھے پہاڑ پر کوہ طور پہ، اور جب بجلی چمکی سب مر گئے، اور حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں اب کیا منہ دکھاؤں گا ان لوگوں کو جا کے، تو انہوں نے یہ دعا کی اور وہ 70 آدمی دوبارہ زندہ ہوئے. تو لہٰذا ایسے تاریخ میں واقعات موجود ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا، امام مہدی کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوگی. کیونکہ دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ یہ تھا کہ حضرت عمران، ہاں جی، عمران جو ہیں قرآن مجید میں جو آل عمران ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ چونکہ اس میں حضرت مریم کا ذکر ہے زیادہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام عمران ہے. اور آپ نے جو سنا ہوگا مجلسوں میں حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا نام بھی عمران ہے. تو اس لیے کبھی ان کو بھی حضرت ابو طالب کو بھی حضرت عمران علیہ السلام کہتے ہیں. اور جو پچھلے ہیں عمران جو ہیں اگر وہ نبی تھے تو ظاہر علیہ السلام ہی ہیں، اس میں کوئی جی کیونکہ قبلہ ہمارا پروگرام جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہم السلام. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب پر نظر کرم فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ اس ملک میں اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. ہمارے ملک عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما. جمہوری اسلامی ایران کو مستحکم فرما. پروردگار یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما. پروردگار یہ جو یمن کے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے ان کے ہاتھ کو روک دے.
परवरदिगार ये जो जुल्म हो रहा है कि हर रोज़ सैकड़ों बच्चे औरतें और ये सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी बमबारी करके मार रहे हैं, मेरे अल्लाह अगर ये काबिल हदायत हैं तो उनकी हदायत फरमा ताकि मुसलमानों को कत्ल न करें। अगर ये काबिल हदायत नहीं है तो जिस तरह बनी उमैया और बनी अब्बास को जड़ से तूने उखाड़ दिया, आले सऊद का भी इसी तरह नस्ल ख़त्म कर दे जो कि हज़ारों मुसलमानों के ये कातिल हैं। और दुनिया भर में जो भी दहशत गर्दी और मखसूस सोच के हामिल अफराद हैं, इन्हीं लोगों का सरमाया है, इन्हीं की सोच और फिक्र है। और अब जो है यमन के बेचारे गरीब मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। मेरे अल्लाह तू बड़ा ही मेहरबान है, हम कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, हमसे वो सलूक फरमा जो तेरी शाया निशान है, हमसे वो सलूक न करना जिसके हम सज़ावार हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, हम हदायत टीवी की तरफ से जनाब आलम बाअमल मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले मंगल को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कैसर बुखारी आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।